26 رمضان المبارک غالباً اگر میں صحیح ہوں تو 1369 میں امیر اہل سنت کی ولادت ہوتی ہے۔ مجدد کے جو اوصاف ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، اس میں سے اعلیٰ حضرت نے جو وصف بیان کیا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ نصف صدی کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ آدھی صدی گزر جائے 1369، سبحان اللہ، آدھی صدی کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور دیگر بہت سارے اوصاف کے ساتھ ساتھ کہا وہ کسی بھی ملامت کرنے والے ملامت کا خیال نہیں کرتا، وہ دین کا کام کیا جاتا ہے، وہ دین کا کام کیا جاتا ہے۔ ابھی بھی 71-72 سال عمر ہے، اور آپ دیکھیں کس طرح دین کا جذبہ ہے، لوگوں کو دین سکھانے کا جذبہ ہے، کہ اس عمر میں بھی 4-4 گھنٹے بیٹھ کر کے جو لائیو پروگرام کر کے دنیا کو دین سکھا رہا ہے، تصنیفات الگ، اور اگر آپ کتابیں پڑھ لیں تو ایسا عالم نظر ہی نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں عالم نہیں ہے جناب، کہیں سے پڑھا نہیں ہے، اپنی زبان بند رکھو۔ 8 سال اگر کوئی ضرب یضرب ضربا وهو ضارب کر کے، اور ہدایہ اور شاشی اور نور الانوار پڑھ کر اور حسامی پڑھ کر کے، یہ اگر وہ عالم بن سکتا ہے، ہم جیسے لوگ جو ان کی قدموں کو کے نیچے آنے والی نالین کو اپنے سر کا تاج بنانا اعزاز سمجھتے ہیں، یہ کتابیں تو ہمیں بھی معلوم ہے، ہم خود 13-14 سال سے الحمدللہ یہ پڑھا رہا ہے، تو ہم تو امیر سنت کی غلامی کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو جو یہ بکواس کرتے ہیں نا کہ ریاض قادری صاحب عالم نہیں ہے، 22 سال قبلہ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں بیٹھ کر جس نے دین سیکھا ہے، اس کا نام الیاس قادری ہے۔ اور پہلے مدرسے جایا نہیں جاتا تھا جناب، یہ تو بات کا طریقہ ہے کہ مدرسے جا کر سیکھا جائے، پڑھا جائے، اور ہم جانتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو کہ مدرسہ پڑھنے والے بھی کتنے عالم نکلتے ہیں، اور انہیں دین سیکھنے کا شوق کتنا۔ 22 سال تو ایک مفتی کی صحبت میں رہ کر دین سیکھے، بتاؤ اس سے بڑا عالم اور کون ہوگا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا تو کتابیں اٹھائیے، فیضان سنت دیکھیے، آپ آگے بڑھیے۔ فیضان سنت کے بعد پردے کے بارے میں سوال جواب ایک امیر سنت کی کتاب ہے، وہ پڑھیے گا کبھی، بالکل عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پھر امیر سنت کی کتاب پڑھنی ہے تو غیبت کی تباہکاریاں پڑھیے، صدقات کے فضائل پڑھی، یعنی ایسی کتابیں ہیں کہ اگر بندہ 100 کتابیں چھانے تو اس کتاب کا کوئی مواد نظر آئے۔ اور الحمدللہ امیر سنت آسان لفظوں میں لکھ کے امت کے حوالے کر دی۔ نماز کے احکام دیکھ لیجئے، کتنی آسان سی کتاب ہے اور امت کو عطا فرما دی ہے۔ پھر ان کے مریدین کا شاہکار دیکھیے نا تو وہ بھی بیان سے باہر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ میرے شیخ کامل کو عمر خضری عطا فرمائے، اور چاہیے کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کریں۔ امیر اہل سنت اللہ کی نعمت ہیں، خدا کی قسم اللہ کی نعمت ہے۔ اور میں ایک بات عرض کروں، بات طویل ہو گئی ہے، بس ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیں جناب، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو علاقے کی وجہ کر پہچانے جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی وجہ سے علاقہ پہچانا جاتا ہے، کچھ شہر کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، اور کچھ کی وجہ کر شہر پہچانا جاتا ہے۔ کہیں بھی چلے جاؤ، اچھا کہاں سے آئے؟ او یار یہ امیر سنت کی شہر سے آئے، سبحان اللہ۔ گئے فیضان مدینہ گئے، ہم نے کہا جب چاہے جب چلے جاتے، یار کتنے خوش نصیب ہو تم لوگ، جب چاہے جب چلے جاتے ہو۔ یقین مانے آج ہم اعلیٰ حضرت کو دیکھنے والے کو دیکھنا سعادت سمجھتے نا، وہ وقت آئے گا جب آپ اپنے بچوں کو، ارے ہم نے ہاتھ ملایا بھائی، ہے آپ نے ہاتھ ملایا، یار کتنے خوش نصیب ہو، یہ تو بخشش کا سامان ہو گیا، آپ نے ہاتھ قریب سے دیکھا ہے، لائیو دیکھا ہے، سامنے دیکھا، ہاتھ دیکھا ہے، یہ دیکھو عیدی بھی پڑی ہوئی، اچھا سبحان اللہ۔ ہم تو دیکھتے ہیں آج تو پیر صرف اپنی جیب بھرتا ہے، یہ کون سا پیر ہے جو لوگوں میں پیسے بانٹتا ہے؟ یہ کون سا پیر ہے جو لوگوں میں پیسے تقسیم کرتا ہے؟ یا تو پیروں کو دیکھا اپنی جیب بھرتے ہوئے، لیکن امیر سنت آج بھی میری معلومات کے مطابق وہ شرعی فقیر ہیں، مالک نصاب ہی نہیں ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ کروڑوں روپے کا جن کا دین کا کام، اربوں روپے کا کام چل رہا ہے، وہ خود شرعی فقیر ہے، یعنی ان کے پاس اپنی ذاتی ملکیت میں 70,000 روپے بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی دیکھیں ایسے درویش جو فقیران شاہ بطحا ہے، ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ امیر سنت کو عمر خضری دے، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں، ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں، آل میں، اولاد میں، مریدین میں، حلقہ احباب میں، عشق مصطفیٰ میں اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ کرے کبھی یہ دامن اتار نہ چھوٹے، اللہ کرے ہمارے ہاتھ سے کبھی مرشد، بولو نا آمین۔ اگر آپ مرید نہیں ہے نا تو آپ طالب بن جائیے، کسی اور کے مرید بھی ہو طالب بن جائیے، یہ وہ دامن ہے جو کبھی بھی رسوا ہونے نہیں دیتا۔ ہم نے دیکھا ہے پیر صاحب مرید کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ پیر صاحب ہے جو خود مرید سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ان کے مرید کا شاہکار دیکھنا ہے تو ان کے مریدین کے لاشیں سلامت نکلتے ہیں جناب۔
ہاں وہ شمشاد قادری جو 8 سال کے بعد قبر سے نکلا ہے نا سلامت، وہ الیاس قادری صاحب کا مرید ہے. وہ مفتی دعوت اسلامی جو 3.5 سال بعد قبر سے نکلے نا، وہ الیاس قادری کے مرید. وہ وحید قادری جو 7 سال بعد قبر سے نکلے تھے سلامت، وہ الیاس قادری کے مرید. آپ کے یہاں کریلا اسٹاپ پر ایک قبرستان ہے، کریلا اسٹاپ کے قریب ایک خواجہ مسجد، وہاں کے امام صاحب تھے، ان کی والدہ کی قبر سلامت نکلی ہے. 2014 کی بات کر رہا ہوں، غالباً 7 سال کے بعد، یا میری یادداشت اگر غلط نہیں ہے تو غالباً 16 سال کے بعد ان کی قبر کھلی ہے. امام صاحب جھوم رہے تھے، وجد کر رہے تھے. میں نے کہا آپ کی والدہ کیسی تھی؟ کہا بس مرشد سے بے پناہ عشق تھا. میں نے کہا مرشد کا نام بھی تو بتا دو تاکہ ہم بھی دامن تھام لے. اس مرشد کا نام الیاس قادری ہے. اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کی رونق میں اور اضافہ